رات ہمارا یہ نشست منعقد کرنا صرف اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں یا پھر اسلام کن چیزوں کو زیر بحث رکھتا ہے وہ چیزیں کیا کیا ہیں اس کے اوپر نظر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے جو کئی مرتبہ آیا اور کئی لوگوں نے کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اسلام کے اندر جو نکاح کا مسئلہ ہے اس میں برادری کا کیا رول ہے، برادری کا کیا تعلق ہے، یعنی کہ اگر شادی ہونی ہے تو اس کے اندر کیا شرائط ہیں میاں اور بیوی کے تعلق سے کہ جس کو اسلام جس کی ترغیب دیتا ہے یا جو چاہتا ہے۔ یہ سوال تھا۔ مثلا کوئی برادر والا اپنی برادر ہی میں اس کی شادی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ عام طور سے آج کل یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے علاقے کے علاقے برباد ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان برباد ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی جہالت لوگوں کے اندر آئی ہے کہ اس جہالت کی وجہ سے ایک بہت بڑا مجمع اس سے متاثر ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ لوگوں نے اس کو جز سمجھ لیا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کے دین جو ہے وہ کن چیزوں کو زیر بحث لیتا ہے، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی میں بہت سارے حالات ہیں۔ اس کا رہن سہن کیسے ہوگا، وہ کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کو اسلام نے زیر بحث نہیں کیا ہے۔ اسلام نے اس کو زیر بحث نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے، ہمارا موضوع ہی اس بات کو لے کر کے ہے، تو اس کو اسلام نے زیر بحث نہیں لیا ہے۔ شروط جو لگائی گئی ہیں اسلام کے اندر وہ صرف 2 شرطیں ہیں۔ شادیوں کے اندر صرف 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ دونوں ایک طرف مرد ہو، دوسری طرف عورت ہو۔ پہلی تو یہ شرط ہے، نکاح کے حلال ہونے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ جس کو اسلام جس کی ترغیب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ دونوں طرف، ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں مسلم ہو، بس اس کے علاوہ کوئی تیسری شرط نہیں ہے۔ رہا مسئلہ ایجاب و قبول کا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اسلام جو چاہتا ہے کہ کوئی اگر شادی کرنا چاہے تو چاہنے کے لیے پہلے مرتبے میں کیا شرائط ہیں، جو پہلی مرتبہ ہوگی تو اس کے اندر بتایا ہے کہ ایک طرف مرد ہو دوسری طرف عورت ہو، اور دوسری یہ ہے کہ دونوں اسلام کے اندر برابر ہوں۔ اب ان دونوں کی وجہ ہے کیونکہ اسلام جو ہے یہ فطری ہے، اسلام فطری ہے، طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ طبیعت اس بات کو چاہتی ہے کہ ایک طرف اگر نکاح ہو تو ایک طرف مرد ہو دوسری طرف عورت ہو، اس کا طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ اب تو بہت سارے ملکوں نے قانون پاس کر دیا ہے کہ کوئی بھی کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے، مرد مرد سے کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیے، یہ انسانیت کا خون ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آئیں گے، پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے اسلام کی قید کیوں لگائی گئی ہے۔ ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب اسلام کسی ذات برادری کا نہیں مانتا ہے، ذات برادری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ اگر آپس میں رضامندی ہے تو اسلام اس کی اجازت دے دیتا ہے، تو پھر اسلام کی مذہب کی کیوں قید ہے؟ تو آپ ایک بات سمجھ لیجئے، پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو رشتے ہیں، میاں بیوی کے جو رشتے ہیں، یہ کیوں اسلام نے بنائے ہیں۔ ہم اگر اس کے اوپر دیکھتے ہیں
تو اسلام نے ان رشتوں کو خاندانی نظام چلانے کے لیے طے کیا ہے تاکہ خاندانی نظام چلے، کچھ نسلوں کی حفاظت ہو سکے، نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنے کی جو اسکیم ہے اور جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی طریقہ ہے، اور یہ طریقے کے اندر جو نسلیں آ رہی ہیں، والدین کے تعلق سے جو نسلیں آئیں کہ ان کا نسب باقی رہے اور وہ خاندان حفاظت میں رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھیجنے کی اسکیم ہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب جب یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قیدیں ہوں گی، کچھ شرائط ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اسکیم ہے جس کے اندر انسان آ چکا ہے۔ تو اس اسکیم کے اندر جب انسان آ چکا ہے تو پھر آنے کے بعد میں اس کے اوپر کچھ شرطیں لگائی جائیں گی، کچھ قیدیں اس کے اندر ہوں گی، کچھ اختیارات دیے جائیں گے، کچھ اختیارات مردوں کو دیے جائیں گے، کچھ عورتوں کو دیے جائیں گے۔ عورتوں کی جتنی ذمہ داری ہیں وہ ساری کی ساری شوہر کے اوپر ڈالی جائیں گی۔ تو ان ساری باتوں کو کون مانے گا؟ تو ان ساری باتوں کو وہی تو مانے گا جو مسلمان ہوگا۔ جب شادیوں کے اندر ایک طرف مرد ہو مسلمان ہے اور دوسری طرف کوئی غیر مسلم ہو، چاہے وہ بیوی غیر مسلم ہو یا شوہر ہو، تو پھر وہاں پر یہ قیدیں جو اسلام نے لاگو کی ہیں وہ کہاں سے چل جائیں گی؟ وہ اس کے اوپر چلیں گی نہیں، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک انسان کے اوپر اسلام فرض ہے، باقی جو احکامات ہیں وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ مثلا کوئی غیر مسلم ہے، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزے کیوں نہیں رکھے، بس اس سے صرف ایک سوال ہوگا کہ تو نے اللہ کو کیوں نہیں مانا، کہ تو نے اس ذات کا، کہ جس ذات نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس ذات کی وحدہ لا شریک لہ والی صفت کو اپنے ذہن میں کیوں نہیں اتارا، یہ سوال ہوگا۔ تو اگر ایسا سامنے آ جاتا ہے مقابل تو اس میں اسلام میں بہت اختیارات ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے نکاحی کا مسئلہ ہے، کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں کہہ دے کہ میں تیار ہوں، دوسرا کہہ دے مجھے قبول ہے، اتنی بات سے نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہوں پر آپ دیکھ لیجئے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پہلے تاریخ کا لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر وقت کا دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر باقاعدہ ہون ہوتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں، ہر جگہ پر بہت سارے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ تو اس لیے اسلام کی قید تو اس وجہ سے ہے جو لگائی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی قید نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور ذات اور برادری کا جو مسئلہ ہے، ذات پات کا جو مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تعارف یہ نظام چلایا ہے کہ تعارف ہو سکے، بس تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ انا جعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تم کو شعوب اور قبائل کے اعتبار سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ قبیلے ہوتے ہیں، قبیلے، کہ تاکہ پہچان ہو سکے۔ اگر قبائل نہ ہوتے، اس کو مثال کے طور پر ہمیں سمجھنے سے کہ نام ہوتے ہیں، نام، کسی کا نام راشد ہے، کسی کا زاہد ہے، کسی کا خالد ہے، تو ان ناموں سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ راشد نام کے سارے ایک ہی ہیں اور خالد نام کے سارے ایک ہی ہیں، نہیں۔ تو یہ تو تعارف کے لیے ہے، تو یہ تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ سب چیزیں تعارف کے لیے ہیں، شعوبا و قبائل، کہ اس سے کوئی اسلام کا کوئی بھی مسئلہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ نکاح کا جو مسئلہ ہے یہ آتا ہے اسلام کے اندر معاشرتی لائن میں، کہ اس سے کوئی بات جڑی ہوئی نہیں ہے، بس اتنی بات جڑی ہوئی ہے کہ اسلام ہو اور ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت ہو، بس اس کے سوا اور کوئی تیسری وجہ نہیں ہے، بس یہ وجہ ہے۔ اب یہ تو تعلیم ہے اسلام کی، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ تو یہ تو وہ مسئلہ ہے جو کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس کی طرح بالکل صاف کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام اس کو زیر بحث لیتا ہے، قرآن جب اس کو زیر بحث لیتا ہے، تو کیا ترغیبیں ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کچھ تو قانون اسلام کے وہ ہیں جس کو اسلام نے بالکل 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اس کی طرح بتا دیا ہے کہ یہ کرنا حلال ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ تو بات، ایک تو بات یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر کچھ رہنمائیاں ہوتی ہیں
جو دی جاتی ہیں، اور وہ رہنمائیاں جو ہوتی ہیں بطور وجوب نہیں ہوتی ہیں بلکہ بطور استحباب ہوتی ہیں، بطور مشورہ جیسے کہ دی جاتی ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے مناسب ہے بات کہ تم اس طریقے سے کرو، یہ اس طریقے سے تم کرو. جیسے کہ تعدد ازواج کے تعلق سے جب قرآن نے اس کو زیر بحث لیا تو کہا کہ بھئی تم 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم کو ڈر ہو تم انصاف نہ کرو تو فَوَاحِدَةً، تو تمہارے لیے مناسب ایک ہے. یہ قرآن نے اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر بطور مشورہ یا بطور انسان کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر کے ایک بات سامنے رکھی ہے. باقی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، لیکن منشا کیا ہے، یعنی جس چیز کو چاہا گیا ہے وہ ایک کا حکم دیا ہے. فواحدہ کہ تمہارے لیے ایک بہتر ہے. اب تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بات آئی تو اس کے اندر قرآن نے کیا مشورہ دیا ہے اور اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. ابھی تک تو یہاں تک یہ بات آئی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی تیسری شرط نہیں ہے، ایک مرد ہو، عورت ہو، اور دوسرے کیا ہے، اسلام ہو، اس کے علاوہ کوئی تیسری شرط نہیں ہے. باقی وہ تو نکاح کے ہونے کے لیے ضروری ہے کیا کہ ایجاب و قبول کا ہونا، مہر کا ہونا، اور شوہر کے اوپر خرچ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو نکاح کے تعلق میں سے، نکاح کرنے سے پہلے کیا تعلق جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے ترغیب کیا دی ہے، منشا کیا ہے اسلام کا. اب یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب قرآن نے اس کو زیر بحث لیا، جہاں سے قرآن نے اس کو چھیڑا، دیکھو الفاظ کہاں سے شروع ہوئے ہیں. الفاظ یہاں سے شروع ہوئے ہیں، قرآن میں ہے کہ جو تم کو پسند ہو اور جس کی طرف تمہاری رغبت ہو تم اس سے نکاح کرو. یہ سورہ نساء کی شروع کی ہی آیتیں ہیں کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تم، جو تمہیں پسند ہو، جو تمہاری جس کی طرف رغبت ہو اس سے تم نکاح کرو. تو پہلی بات تو یہ بات کہی گئی ہے. سارا کا سارا نچوڑ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارا کا سارا نچوڑ اسی بات کے اوپر ہے کہ دونوں طرف مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ان دونوں کی آپس کی رضامندی ضروری ہے. ان دونوں کی آپس کی رضامندی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اصل میں آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر وہ چیزیں جو کہ مرد اور عورت کے تعلق سے حرام تھی، جیسے کہ کسی بھی مرد اور عورت کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ اکیلے ایک کمرے میں جمع ہو، کسی بھی غیر محرم کے لیے بات جائز نہیں ہے. اور پردے کے تعلق سے اتنی بات کہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی نظر پڑ جائے، کسی کے اوپر، کسی مرد کی عورت کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، اور یہی مسئلہ عورت کے لیے، کسی عورت کی مرد کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ حکم ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری کا مسئلہ ہے. تو پہلی نظر اگر پڑ گئی ہے انجانے سے تو وہ معاف ہے، اور دوسری کا کہاں مسئلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کا بدن کا ہر ایک عضو جو ہے وہ زنا کرتا ہے، اور شرمگاہیں جو ہیں وہ تو اس کی تصدیق کر دیتی ہیں. یعنی وہ کس نظر سے دیکھ رہا تھا، کس نظر سے چل رہا تھا، وہ اس کو بتا دیتی ہیں کہ اس کی کیا نظریات تھے چلنے کے. تو اتنا زیادہ، اور یہاں تک بات کہی گئی ہے پردے کو اس طریقے سے. اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں آپس میں ایک دوری رہے، ڈسٹینس رہے آپس میں، کہ جو کہ حیا کا تقاضا ہے، پاکیزگی کا تقاضا ہے. یہ اسلام کا ایک مزاج ہے. لیکن جہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے وہاں پر کیا ترغیبیں دی گئی ہیں. آپ دیکھیے، ایک صاحب آئے، یہ مسلم کی روایت ہے، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی تزوجت امرأة من الانصار فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم له ارأیت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک صاحب آئے مہاجرین میں سے، اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا رسول اللہ کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے، یا میرا ارادہ ہے، کری ہے، یعنی وہ جو بھی ہے سامنے وہ میری منکوحہ ہوگی یا ہونے والی ہے. تو آپ نے فوراً کہی بات کہ تم نے اس کو دیکھا، رائتا، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ یا رسول اللہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو دیکھو. کیوں؟ کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ بتانا تھا
کہ جس کو بھی تم اپنا ہم سفر بنانا چاہتے ہو اس کو دیکھو. دیکھنے سے مطلب کیا تھا؟ دیکھنے سے مطلب یہ تھا کہ تاکہ پہلے ہی کوئی بات اگر اختلافی ہو یا کوئی بھی پہلے ایسے مسائل ہوں کہ جس کی وجہ سے پسند ناپسند کا مسئلہ آ جائے تو وہ ابھی ختم ہو جائے. میں آپ سے پھر اس بات کو عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نکاح یہ کوئی ایک زندگی گزارنے کا انسان کا اپنا طریقہ نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزار لے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے کہ جو کہ اللہ نے اسکیم بنائی ہے انسانوں کو دنیا میں اتارنے کی. جو اسکیم بنائی ہے یہ اس اسکیم کا حصہ ہو رہا ہے. تو اس اسکیم کا جب حصہ ہو رہا ہے تو اس حصے ہونے کے اندر پہلے جتنی بھی باتیں اختلاف کی ہو سکتی ہیں یا جن کی وجہ سے اختلاف واقع ہو سکتا ہے یا کوئی اور بات چھوٹ چھٹاؤ ہو سکتے ہیں تو ان کو پہلے ہی دیکھ لو. اس لیے اس بات کی اجازت دی ہے. کہاں پر تو یہ بات ہے کہ دوسری نگاہ کی اجازت نہیں ہے، مطلب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیے اس کے اندر سورہ احزاب کے اندر ہے، یہاں تک بات ہے کہ اگر بات کرنے کا بھی مسئلہ ہے تو پردے کے پیچھے کرو اور تیزی سے بات کرو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اذ اتقیتن فلا تخضعن بالقول. یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ تم اپنی باتوں کے اندر لچک پیدا مت کرو، کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو بات کے اندر لچک پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اگر کوئی سنے تو اس کے دل میں کیا ہے کوئی خیالات غلط چلے. تو بات کے اندر بھی لچک پیدا نہیں ہونی چاہیے. اس قدر اسلام نے اتنا فاصلہ قرار دیا ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، اتنا فاصلہ اس کے اندر اسلام نے کیا ہے. لیکن جب مسئلہ یہ آتا ہے تو وہ سارے فاصلے ختم. دیکھو بات کرو، ایک دو بات کرنے کی بھی اجازت ہے. باقاعدہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کی نگرانی ہو، وہاں تک کی دیکھنے کی بھی اجازت ہے، بات کرنے کی بھی اجازت ہے. یہ بات کیوں ہے یہ غور کرنے کی چیز ہے. اس کو قرآن میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے بنائے ہیں. تمہارے اندر سے مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کسی کو ہم شریک بنانا چاہتا ہے، ہم سفر بنانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ میں انسان ہی میں سے وہ جوڑا ہوگا. عورت ہے تو اس کے لیے مرد ہے، مرد ہے تو اس کے لیے عورت ہے. تو یہ پھر فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر غور کرے ذرا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف ٹھہر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں آپس میں محبت قائم کر دی ہے. محبت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہوتی ہی پیدا نکاح کے بعد میں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا، ہماری بات یہ چل رہی تھی. تو اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رشتے کیا ہیں برابر چلیں، اس کے اندر کوئی بعد میں مسئلہ نہ بنے، کوئی مسئلہ نہ بنے. اس لیے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے اندر برادری کی قید لگانا چاہے یا اس کے اندر علاقے کی قید لگانا چاہے تو اس سے اسلام نے روکا نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اس سے اسلام نے روکا نہیں ہے کہ ہاں وہ برادری، اس سے روکا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا منشا کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا منشا کیا ہے. اس کا منشا یہ ہے کہ تاکہ یہ رشتے برابر چلے، اس کے اندر اختلاف نہ ہو، یہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو. اس لیے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشد الحلال عند اللہ الطلاق، کہ سب سے زیادہ حلال جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ طلاق ہے. حالانکہ طلاق دینا حلال ہے، کوئی مسئلہ اگر ہو جاتا ہے تو طلاق دینا حلال ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت ہے یہ حلال کہ جو اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. حالانکہ حلال ہے، یہ حلال ہے لیکن اللہ کے نزدیک. بلکہ بعض روایاتوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ طلاق دینے سے عرش ہل جاتا ہے. یہاں تک باتیں ہیں کہ اس سے عرش ہل جاتا ہے. تو اتنا زیادہ، حالانکہ ایک ہی لفظ میں کہہ دو تو ختم، ایک ہی لفظ میں ختم ہے.
اور اس میں داخل ہونا بھی بہت آسان ہے، اس سے نکلنا بھی بہت آسان ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ داخل ہونا اس لیے آسان کیا ہے کہ تاکہ کسی رشتہ داری کی کوئی اس کے اندر انٹرفیئر باقی نہ رہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر مرد اور عورت تیار ہیں تو ان کے اندر ان کو داخل ہونے میں کسی کا انٹرفیئر باقی نہ رہے، دوسرے کا کسی کا بھی باقی نہ رہے، اس لیے اس کو اتنا آسان کیا ہے۔ اور نکلنا بھی اس کے اندر اتنا آسان کیا ہے کہ اس کے اندر دونوں کو اجازت دے دی ہے، مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ آسان بھی اتنا ہے اس کے اندر جانا، اور نکلنا بھی اس سے بہت آسان ہے، اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے اس سے نکلنا اس لیے آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تاکہ یہ رشتے آپس میں محبت کی بنیاد کے اوپر قائم رہیں۔ اگر یہ محبت کی بنیاد کے اوپر قائم نہیں رہیں گے اور ان کے اندر ان کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا تو پھر یہ جو شوہر ہوگا یہ دوسری جگہ جائے گا، بیوی دوسری جگہ جائے گی، نسلیں خراب ہو جائیں گی، پھر نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، خاندان کے خاندان ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے پھر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے اور خاندان کو اور یعنی جتنا بھی تعلق داریاں ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے، حسب اور نسب کو باقی رکھنے کے لیے رشتے اللہ نے بنائے ہیں کہ رشتے کیا ہیں، باقی رہیں، آپس میں تان و تشریح نہ ہو کہ بعد میں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یہ تان و تشریح نہ ہو۔ اس لیے آپ نے وہ بات فرمائی تھی ان سے، مہاجرین سے، کہ انصار کی عورتوں سے جب کرو تو دیکھو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے علاقے بدلے ہوئے ہیں کہ تم مکے کے ہو اور یہ کہاں کے، مدینے کے۔ بلکہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ رجل کی نہیں تخصیص ہو پا رہی کون سے، ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے آ کر کے کہا تھا مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، تو یہ بات اتفاق ہے کہ رہنے والے طائف کے تھے، یہ مکے کے قریب ہے، مکہ اور طائف ایسا ہے، حالانکہ کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن ایسا ہی ہے، مطلب وہاں کا اور وہاں کا ماحول ایک ہی تھا، اور مدینہ جو تھا وہ تقریباً 500-600 کلومیٹر دور ہے، وہاں سارا معاشرہ اور وہاں کا رہن سہن سارا بدلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا، تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو، کیونکہ ان کے اندر کچھ ہوتا ہے، کچھ ہونے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر عیب ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ بھئی انصار کے اندر عیب ہوتا ہے، انصار کی عورتوں میں عیب ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ بتانا یہ تھا کہ تحقیق کرو ابھی سے ہی حالات کو سمجھ لو۔ اب اگر تمہارے اندر ارادہ ہے برادری کا مسئلہ کی، تمہارے اندر نیت ہے کہ ہم برادری کی وجہ سے اس کو کریں، یا تمہارے اندر اور کوئی وجہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اس کو اتنا زیادہ اس کو سختی سے لے لیا ہے کہ اس کے بغیر قدم ہی نہیں اٹھاتے، کہ برادری کے بغیر قدم ہی نہیں اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو اتنا ہی سر فہرست ختم کر دیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اس کو زیر بحث لیا ہی نہیں ہے، نہ تو اس کو ضروری قرار دیا ہے اور نہ ہی اس کو بالکل سرے سے ختم کیا ہے، بلکہ بات اتنی رکھی ہے کہ جہاں سے نبھاؤ ہو سکے اور جہاں سے تعلق داری یہ برابر چل سکے، رشتہ داری برابر قائم ہو سکے، وہاں پر آپ رشتے کریں، وہاں پر یہ نظام چلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وہ ایک اسکیم کے تحت گھس گیا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کی چلائی ہے، وہ اسکیم کے تحت ہے، اور اسی کے اندر پھر ہدایت۔ آپ اگر دیکھ لیں گے پورے قرآن کو اٹھا کر کے کہ جتنی ہدایتیں اس تعلق اس رشتے کے اندر ملی ہیں، اتنی کسی بھی رشتے کے اندر نہیں ہے، سب سے زیادہ ہدایتیں اس رشتے کے اندر ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بات کہی گئی کہ تم ان کے ساتھ میں رہن سہن کو معروف طریقے پر کرو۔ معروف کہتے ہیں اس خوبی کو، اس بھلائی کو، اس اچھائی کو جو کہ مشہور ہو، کہ جس بھلائی اور خوبی کو کوئی اندھا بھی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ برائی، کہ یہ اچھائی نہیں ہے، یعنی کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی شخص اس کو دیکھ کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی یہ کیا نام ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ معروف اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات کہی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ میں معروف طریقے سے زندگی گزارو، اور پھر آگے کہا گیا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، پھر اگر تمہارے اندر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں نااتفاقی ہو جاتی ہے، تو قرآن دیکھو قرآن کیا انداز اختیار کرتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
تو فرمایا کہ پس قریب ہے یہ بات کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو اس سے اچھی بات اس کے اندر دوسری ہو سکتا ہے ایک بات ایک اعتبار سے تم کو ناپسند ہو کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے، بیوی سے کہا کہ بھئی کماتا نہیں ہے، یہی پڑا رہتا ہے، کچھ کما کے نہیں دماتا ہے، اور وہ دوسرے تو مزے مار رہی ہے، یا یہ کہے شوہر یہ کہے کہ نہیں یہ تو روٹی ووٹی صحیح نہیں بنا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو کوئی بھی بات ہو تو کہا کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو دوسری صفتیں دیکھو، دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، خوبی ہر انسان کے اندر ساری خوبیاں نہیں ہوتی ہیں، کسی کے اندر کچھ خوبی ہے، کسی کے اندر دوسری خوبی ہے، تو یہ قرآن نے اسلوب اختیار کیا لیکن پابند نہیں بنایا، یہ بات دھیان دینے کی ہے، پابند نہیں بنایا اس کے اندر، میں پھر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں پابند نہیں بنایا اس کے اندر، بلکہ یہ ترغیبیں دی، منشا ہے اسلام کا، منشا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تمہارے لیے بہت خیر بنائی ہے۔ قرآن نے کوشش کی ہے اس رشتے کے اندر گھسنے کے اندر، جب بات آئی تو وہ طریقہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں کیا نام ہے کوئی بات ہو تو اس کو پہلے ہی دیکھ لو، کوئی بات اگر مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے دیکھ لو۔ اس لیے عام طور سے جب علاقے دو جگہ کے ہو جاتے ہیں، علاقے بدل جاتے ہیں تو عام طور سے گڑبڑ ہوتی ہے، ایک رہنے والا ادھر کا ہے، دوسرا رہنے والا ایک پورب کا ہے، ایک پچھم کا ہے، تو بات بنتی نہیں، بات خراب ہوتی ہے، اور یہی حیثیت لے لی ہے آج برادریوں نے بھی کہ اس کے اندر بھی مسئلہ بڑا کیڑا رہتا ہے۔ تو میں اس بات کو اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام نے تو نہ تو اس کو پابند کیا ہے کہ آپ اس کو کریں گے اور نہ ہی اس کو، اب یہ سوال کہ اسلام نے، دیکھیے معاشرے جو ہے بدلتے ہیں، آپ اگر جائیں گے، آپ اگر قدیم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پر یہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کو جب وہ 12-13 سال کا ہوتا تھا چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ اپنی زندگی خود گزارے گا، وہ اپنی شادی خود کرے گا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے گا۔ لیکن آج یہ نہیں ہے، آج تو بچہ جو ہے ماں باپ سے تقریباً 30-32 سال تک، یعنی 35 سال تک بھی ماں باپ سے ٹچ ہی رہتا ہے، اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتا ہے، وہ ماں باپ کے قبضے میں رہتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اسی کے ٹچ میں رہتا ہے۔ تو ماں باپ کو اس کو دیکھنا ہے، کب تک؟ 10-12 سال نہیں بلکہ 30-35 سال تک ماں باپ کو دیکھنا ہے اس کو۔ اب ماں باپ کے اندر آپس میں ہو گیا طلاق کسی بات کو لے کر کے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی قدیمی روایاتیں تھیں، پرانی تاریخ تھی، وہ ساری کی ساری مردوں کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ملے گی آپ کو، دیکھ لیجئے عورتوں کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں، ظلم جو ہوئے ہیں کتنے عورتوں کے اوپر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ابھی تک بھی بہت ساری پرانی روایتیں قائم ہیں کہ جو عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اب جو لیٹسٹ زمانہ ہے، بالکل حال فی الحال کا زمانہ ہے، اس میں جو ہے نا مردوں کا برا حال ہے، عورتیں عیش میں، کہ ساری جتنا بھی حقوق ہیں وہ سارے عورتوں کے، مردوں کو کچھ ہے ہی نہیں، کہ جتنے حقوق ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے تو عورت، کوئی مسئلہ ہو آپ دیکھ لو اٹھا کر کے، ہر جگہ پر میاں بیوی کے رشتے کے اندر کی بات چل رہی ہے۔ یہ پرانے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری مردوں کے ساتھ میں کھڑی ہوئی، عورتوں کے اوپر بڑے ظلم ہوئے ہیں، بڑا حال ہوا ہے، اس سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا برا حال ہوا ہے، اور اس وقت میں جو ہے مردوں کا برا حال ہے۔ اسلام جو ہے نہ مردوں کے، نہ میاں کے ساتھ میں ہے، نہ بیوی کے ساتھ میں، اسلام کھڑا ہوا ہے بچوں کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے۔ اسلام نے میاں اور بیوی کو حقوق بتائے ہیں کہ اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے رہو، لیکن اسلام جو کھڑا ہوا ہے وہ بچوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے کہ یہ جو خاندانی نظام ہے یہ کس طریقے سے محفوظ رہے اور ان کی تربیت کس طریقے سے ہو۔ اس لیے وہ الگ بات ہے کہ ذمہ داری کی حیثیت مرد کو ہوگی، میاں بیوی کے رشتے کے اندر ذمہ داری کی حیثیت مرد کو ہوگی، لیکن بچوں کی تربیت تو ماں کے بغیر نہیں ہوگی نا، ماں بھی چاہیے، بچوں کو تو ماں چاہیے، تھوڑی دیر میں چاہیے، ابھی تو 10-5 منٹ کے لیے ماں الگ ہو جائے تو وہ پے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی لاؤ، کہاں سے لاؤ بھائی، اس نے تو اس کو کہہ دیا کہ جا تو اپنے گھر، تو بچوں کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، ہاں یہ بات الجھنے کی نہیں ہے کہ نہیں جی یہ برادری نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے، یہ سمجھنے کی ہے۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کو بالکل اس سے صرف نظر کرتے ہوئے زیر بحث صرف اتنی بات لی ہے کہ رشتہ داریاں جو بھی قائم ہو وہ ایسی جگہ پر قائم ہو کہ جہاں پر رشتہ داری قائم رہ سکے۔